ایک عجیب روایت نظر سے گزرتی ہے کتب احادیث میں، جو بخاری مسلم کی شرطوں پر بھی اترتی ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی، ہوا پتہ کیا، مدینے میں ایک یتیم بچہ، بعض نے لکھا اور بعض نے لکھا ایک صحابی تھے، ان کا بھی کھجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور کھجوروں کا باغ تھا۔ اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں دیوار پیدا کر لوں، دیوار مار لوں۔ تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا اس کے باغ کا کھجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا۔ اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی۔ اس شخص سے کہا یار یہ میرے ہاتھ بیچ دے، کہنے لگا میں نے نہیں بیچنی، ایک درخت میں نے نہیں، بعض بندے اڑ جاتے ہیں وہ صحابی یا وہ یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو، یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا، اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے۔ تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت۔ حضور نے بھی فرمایا، اب اسلام سختی کرتا نہیں۔ حضرت ابو دحداح نے جب یہ دیکھا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی، ابن حبان میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا بازو تھاما، سائیڈ پہ لے گئے، کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے، تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا، کا پتہ ہے، کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں 600 درخت ہے، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں میں نے گھر بنایا ہوا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین کنویں سجائے ہیں، سارے شہر میں میرے باغ کی شہرت ہے۔ اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا، تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے، وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے، ایک درخت، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا، بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس شخص نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہنے لگے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہنے لگے ہم تو ویسے ہی نہیں کرتے، اور یہ بات مدینے والے محبوب کی چاہت کی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا سودا ہے؟ فرمایا یہ من کا سودا ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں، لیکن تو لیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دے۔ حضرت ابو دحداح آئے، کہنے لگے سونیا آپ کی چاہت تھی نا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا، میں نے خرید لیا۔ میرے محبوب نے نظر اٹھائی اور پھر کریم فرمانے لگے ابو دحداح میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے، تیرے لیے بڑی کھجوریں لٹک رہی ہیں، کمال ہو گیا۔
حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر رہائش تھی، کھا آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے ولی مانس بچوں سمیت جلدی جلدی باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا۔ بیوی حیرت سے کہنے لگی یہ باغ بیچ دیا جس میں گھر تھا، کاروبار تھا، یہ بیچا؟ کہنے لگے پہلے سن تو صحیح، میں نے بیچا کس عوض ہے؟ کہا کس عوض بیچا ہے؟ کہ میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا ہے۔ ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے، لالچ کے، جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے۔ حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے، رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے، رشتے محبت کے ہونے چاہیے۔ اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے چام نہیں پیارا۔ اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دی ہے، دراڑیں پیدا کرتی۔ ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا، اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا پھر اس میں وفا نہیں ہوتی، پھر اس میں وفا، آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کرنا، تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی یہ رشتہ، یہ بنیاد نہیں تھا وفا کی، وفا کی بنیاد نہیں۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی، اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار، اور بتانا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے۔ یہ بتا دینا چاہیے، لیکن بتانے کا حکم ہے، ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرمانبردار ہوں آپ کا، میں بڑا تابع دار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ ثابت کرتے رہتے۔ رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے، ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی۔ ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں، چھوٹا سا پودا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ وہ پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے، سارا دن پودے کو یہی کہتے رہے۔ اور چھوٹے سے پودے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے، پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے، اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے۔ سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ میرے بھائی، رشتے بتانا چاہیے، ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے۔ ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ کام ہم کرتے ہیں۔ ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے،
چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے۔ رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیاپا کی دو قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ستارے ہیں پر قسمیں دو ہیں، قسمیں دو، قبل الفتح اور بعد الفتح کا۔ ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے، کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی، کمیٹی نہ ڈالنا، چھوڑو اس چکر کو، اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے ہو۔ ہم نے اس سے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزا کالو، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں؟ اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ۔ کہنے لگے اچھا اماں اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں، معاشرے میں میرا ایک وقار ہے۔ آپ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں؟ کہنے لگی ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے، پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا آج سمجھ آئی ہے، میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سمجھ آئی ہے، وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی ایک رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا، جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں۔ بالکل بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے، بچے شکوا کرتے ہیں۔
کہتے جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی کا پیارا ہے. باپ شکوہ کرنے لگے ہیں, کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے. رشتوں کو روح کا رشتہ بنائے, وفا کا رشتہ بنائے. ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں نا, مادحت, ان کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک کریں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں نا, یا مالک نے انہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے, یا ان کے پاس کوئی 10 20 50 200 لوگ کام کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا سوچیں کسی وقت بیٹھ کے کہ میں آج ایک فیکٹری کا آنر بن کر اور ایک ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں, اگر کل مجھے وہاں کھڑا ہونے پڑ جائے جہاں مزدور کھڑے ہیں تو پھر میرا حال کیا ہو. وہ جو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ نا, یعنی حکم چلانے کا ایک مزاج ہے. میں ایک دفعہ ایک بڑی محفل نعت میں مہمان خصوصی بنا لیا گیا, تو میں نیچے اتر رہا تھا تو کوئی صاحب تھے اس محفل میں جو کسی خاص نشست پر وہ بھی بٹھائے گئے تھے, اور میرے ساتھ وہ باتیں بھی کر رہے تھے. باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں, بعضوں کا زیادہ مسئلہ تو تصویروں کا ہوتا ہے. تو بھی چل رہی تھی اور نظام چل رہا تھا آگے آگے. تو میں جب نیچے اترا تو ایک غریب آدمی میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہنے لگا, ابیر صاحب میں بھی سینہ ملا لوں. تو ان سے سینہ جو ملا تو میرے کان میں کہنے لگے, وہ جو آپ کے ساتھ کان میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا, محفلیں بڑی بڑی کراتا ہے, اسے کو مزدوروں کا حق بھی صحیح ادا کیا کرے. آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو, تسی پھٹ بھی لا دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیپی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, ایویں نفلاں نیتی جاندے ہو, اور 10 تے سے بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. عجیب مزاج ہے. نوافل کبھی ترجیح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ فرض پیچھے رہ جائے. بہرحال جس کا جو حکم ہے وہ بات وہی آنی چاہیے. اپنے ماتحت کے حق میں ایک شخص نے حضور سے پوچھ ہی لیا, ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا, انہوں نے بات ہی کر دی. عرض کی, یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے, کہ یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے, آخر کتنا کو معاف کروں. کوئی حد بھی ہوتی ہے, بڑی غلطیاں, بڑی کوتاہیاں, بڑی کمزوریاں, تو اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے, حضور کتنی بار معاف کروں. آخر بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا, حضور آخر کتنا کو معاف کروں. نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا, اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر, ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا. ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں. حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر. اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی, فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں, تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے. یا رسول اللہ ان کا کرے کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا, یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی, کو ملازم نو سوڑ دے رہے نے, کہ نواں ہی میں کدی واری پایا ہے, نواں ہی لہذا تو بھئی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا, ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا. یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے اپنے ملازموں پہ, تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے. ہاں اس کو پیسے جو وقت وہ وقت کام آ جائے گا, تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں بانٹو, جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے. خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, گولی اگرچہ کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو. ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو, ذات کے لیے استعمال کرتے ہو. سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے. یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کرے؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا.
جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا سیاستہ میں موجود ہے. اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا. اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا. سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا, کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے. کہا حد ہو گئی یار, اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں. یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں, یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے. یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا؟ غالباً ایک غیر مسلم کے شعر ہیں. یہ کہتا ہے یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا؟ جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے کی باری آئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کافر پہلے ہی مر گئے, تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے. تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے, اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے. تو فرمایا نہ بھئی اذان تو بلال ہی پڑھیں گے اور کعبے کی چھت پہ پڑھیں گے. اور حق انہی کا بنتا ہے. کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا غلاموں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنے کا, جناب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ وقت جس وقت میں حضور کا وصال ہوا اور وہ مرض جس مرض کے ساتھ ظاہراً سرکار کا وصال ظاہری ہوا, فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے حضور سے جو آخری جملے ظاہری طور پر سنے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کر, اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا, سخت لہجہ, آمرانہ مزاج. میرا ایک جاننے والا شخص ہے, اس کے ہاں سے نا کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے, کوئی دھارا ہے تو وہ اس کا بنایا ہوا تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں. تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار ادارہ تیرا ہے تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں, تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے. اس بندے نے رونا شروع کر دیا, کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا ہوں اور کسان باپ کا بیٹا ہوں, کسی کو تنخواہ دیتے ڈر بڑا لگتا. وہ تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی, ڈر لگتا ہے. اگرچہ میرے سائنوں سے جاتی ہے, میری اطلاع سے جاتی ہے, پر مجھے ڈر آتا ہے, مجھے خوف آتا ہے. میں اور کسی کو تنخواہ دوں, میں نہ تو یہ خوف آتا ہے. یہ بار بار ہی کوئی اور ہی کرے میرے والا کام. اپنے اندر احساس پیدا کرو یار, 4 لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں, آپ یقین کریں خون خوش کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اپنے ملازمین. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں, عورت بیچاری کی عقل ناقص ہوتی, عورتوں سے اچھا سلوک, اپنی گھر والی کے بارے میں رویہ نرم, مقابلے کی فضا نہ پیدا کریں اپنے گھر میں. نبی پاک علیہ السلام نے ناز برداری فرمائی ہے ازواج مطہرات. حضور کا سلوک کریمانہ رہا ہے, محبوب کی شفقت رہی, سخت ترین لہجہ اور رونق والا مزاج اپنی گھر والی کے حق میں. یہ بھی انداز نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم نے سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں اور دیر تک خوشگوار موڈ
اور گھر جاتے ہی لہجہ ترش، اور جناب آپ بابا میں تھکا ہوا آیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ باتیں سننے کا. یہ حضور کا دیا ہوا اخلاق نہیں ہے. وہ تو لباس ہے مرد عورت کا اور عورت مرد کا. ایک تیسری بات اپنے ذہن میں اور ضرور آج ہم نے بٹھا کے جانی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا مزاج مروت والا ہے، مدھارات والا ہے. آج کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں جی، میں بندہ ذرا کھرا ہوں جی لہذا لوگوں کو پسند نہیں. یہ آپ کی ذاتی کی ہوئی تشریح ہے. کھرا بندہ لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے، آپ کھڑے ہوں گے پر آپ کا رویہ کرے لوگوں والا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں لہذا کڑوا ہوں. او بھائی کائنات میں سب سے زیادہ سچے مدینے والے محبوب ہیں، لیکن حضور کا لہجہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ جھوٹ بول رہے کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں. سچائی تو میٹھی ہوتی ہے، سچائی تو حسین ہوتی. آپ کا انداز کڑوا کسیلا ہے. میں جی سچ آپ اصل میں سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، دو چار سچ اپنے بارے میں بھی بولے اور بول کر کہیں کہ یہ میرے اندر کمیاں ہیں. بولے سچ. دوسروں کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے نا، ابلا تو بندے کو پک ہوتا ہے نا. یہ میرے اندر ہے، اپنی چھپائے پھرتے ہو، اپنیوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہو، اپنے اوپر ملمر میک اپ کیے ہوئے. دو چار سچ اپنے بارے میں بولا نہ پتا چلے. تم نے تو جب بھی سچ بولا ہے دوسرے کے بارے میں بولا ہے. تو یہ مروت مدارات نبی پاک کے غلام پیدام تھے صحابہ. حضور کبھی کسی کا نام لے لیتے تو وہ سمجھتے کہ ہماری تو معراج ہو گئی ہے، اور حضور کسی کو نام لے کے بھی ڈانٹ دیتے تو وہ سعادت سمجھتے، قربان ہوتے. لیکن یہ میرے نبی پاک کی مروت کا انداز ہے، یہ حضور کی مدارات. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ آپ کے ڈھیلے ڈھالے ہونے سے حالات خراب ہوئے ہیں. او بھائی کیا کریں، لہجہ مروت والا ہے، کیا کریں انداز پیار والا ہے، کیا کریں کوشش کرتے ہیں، ہمت پکڑتے ہیں، کرتے ہیں، دل کرتے ہیں. کئی دفعہ چار سختیاں میں نے بھی کرنی ہے، پر وہ کیا کریں. کسی فقیر کے ہاں بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے اندر سے وہ سارا انداز ہی سارا نکال دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کا نام لے کر بھی اگر کبھی اس کو سمجھا دیتے تو وہ اپنی سعادت سمجھتا. لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کی شکایت آتی تھی نا تو نبی پاک کبھی بھی اس کا نام لے کر بات نہیں کرتے تھے، مجموعی بات کر دیتے. فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا. وہ مجموعی بات ہوتی تھی تو جس کی ہوتی تھی وہ خود بخود سمجھ جاتا تھا. حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کمزور خیالات والے نہ بن جانا، کہنا کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر لوگ برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا. اس طرح کا رویہ نہ کرنا، بلکہ اعلیٰ اخلاق، آپ کی طبیعت میں مروت ہو. ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے ہیں. انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ججا زاد بھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ اسرے سلوک کرتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا. مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کی کسی کام نہیں آؤں گا، طے کر لیا. حضور حکم کیا ہے؟ میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ دے لے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کر. تو اپنا رویہ ان کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ. تو نے اس نے سلوک کے او یار یہ کوئی کمال ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں. اچھا ایک اور بات آج کل نوجوان بڑی او جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے.
برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے، غلط رویہ ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح کو تو برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا۔ اگر آپ سے غلط لہجے برداشت نہیں ہوتے، بے مروت لوگ برداشت نہیں ہوتے، تو آپ سے برداشت کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے ہم سب کا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا، یا رسول اللہ کسر اٹھا لی ہے، اب میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرتے ہیں۔ تو حضور نے گویا سبق دیا، میرے غلاموں کی یہ شان نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، سن بھائی، تو قسم کا کفارہ دے، لیکن تو نے حسن سلوک ہی کرنا ہے، تو نے اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا، تو نے اپنا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ۔ ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا جاہلانہ ہے، میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے۔ ویسے میں اور آپ تھوڑا تجربہ کر لیں، وہ صحابی تو سچ بول رہے تھے بالکل۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اس معاملے میں سچے بھی نہیں ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا ہوں، پر یہ تو دوسرے سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا، یہ تو سامنے والا اپنا رویہ بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گی، ورنہ تو پنچایت میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہی ہوں۔ آپ جس کی بات سنیں وہ فل سچا ہوتا ہے، یہ تو دوسرا بھی اپنی بولی بولے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نیکی کرتا ہوں، وہ جہالت کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں پیار کرتا ہوں، ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے۔ تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے، اگر واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں، تو نیکی کرتا ہے، تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چڑھا رہا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے، جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا، اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا۔ اپنی مروت کو کبھی نہ کچلے، سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے، جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا، اور کرتے رہتے ہیں لوگ، لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے چلتے، لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا۔ الوداع اٹھ چلیے ساتھی، ٹوٹی گونجے اڈاروں، نت اداسی تے کرلاسی، کر کر یاد قطاروں، نت اداسی تے کرلاسی، کر کر یاد قطاروں، آسے آسے عمرے گزاری، جلے خاک ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا، آیاں جدوں بہاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا، آیاں جدوں بہاراں، دکھیے دی گلے دکھیا سنے دا، قیمت قدر پشانی کی، دکھیا جو دکھیا گے
دسے نہیں کہانی کی دکھیا جو دکھیا گے دسے نہیں کہانی جوں دکھیے نو دکھیا ملے کہ ہنجو بر بر روندا سکھیے تائیں تک کے سکھیا ایسا خوش نہ ہوندا سکھیے تائیں تک کے سکھیا ایسا خوش نہ ہوندا لمبی رات بچھوڑے والی پل چل سکھی بانے جو کوئی قید عشق دے اندر قدر اوہو کچھ جانے جو کوئی قید عشق دے اندر قدر اوہو کچھ جانے صدا نہ شیواں وکنے بازاری صدا نہ رونق شہراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں نیراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں نیراں صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں